سلسلہ نقشبند کا تعارف یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، خاص طور پہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاندانی عظمت اور جو ابتدائی آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی اور رسول علم کے معاملات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فنا فی اللہ رضی الدین خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ طریقت، سلسلہ نقشبندیہ میں آپ کا ایک عالی شان مرتبہ اور مقام نظر آتا ہے۔ اگر ہم سلسلہ نقشبندیہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے مد نظر رہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جو فیضان جاری ہوا ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جاری ہوا، اور حضرت فنا فی اللہ رضی الدین خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم شخصیت دیکھتے ہیں تو اس سلسلہ طریقت میں آپ 23ویں نمبر پر آتے ہیں۔ اصلاً تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی فیضان سلسلہ نقشبندیہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن درمیان میں ہمیں دو بڑے خوبصورت نام نظر آتے ہیں جو ائمہ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، اور جہاں سے جو علوی نور ہے اور جو فاطمی نور ہے وہ بھی اس سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں یہاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے کہ جن کا اکتساب ہے جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، اور ان کا انتساب ہے جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا انتساب ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کی ایک ذات بات اور، ان کی نانی کے بارے میں کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سادات گھرانے سے تھیں، لیکن روایت یہ بھی آتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ جو سادات گھرانے سے، میں چونکہ یہاں ابھی سلسلہ طریقت کا تذکرہ کر رہا ہوں تو یہ جو ابتدائی طور پر سلسلہ نقشبندیہ کا جو آغاز ہے اور ابتدا ہے اس کی ابتدا جناب صدیق اکبر سے ہے، لیکن درمیان میں یہ فاطمی نور اور علوی نور بھی امام جعفر صادق حضرت قاسم بن محمد کے ذریعے سے اس سلسلہ نقشبندیہ میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جب ہم آپ کی خاندانی عظمت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے والد بزرگوار کا تذکرہ ہے، حضرت قاضی عبدالسلام خلجی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کا بہت بڑا نام، ایک عالم بے بدل تھے، اور یقینی طور پر اس دور میں ایک ایسے عالم تھے کہ جنہوں نے علم کی دھاگ اپنے عمل کے ذریعے سے بٹھا رکھی تھی۔ اسی کا سبب تھا اور اسی کی وجہ سے تھی کہ گھر کے اس علمی ماحول کی وجہ سے حضرت خواجہ باقی باللہ ابتدائی طور پر ہی علم کی جانب آپ متوجہ ہو گئے۔ آپ کی ولادت جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کابل کی ہے، اور اس کابل میں جب آپ کی ولادت ہے تو کابل کے حال اور احوال ہمیں 10ویں صدی ہجری کے اور اس کے اطراف کے ہمارے سامنے تاریخ کے اعتبار سے ہونے چاہیے۔ پھر نانا جان کا جو ان کا سلسلہ بنتا ہے وہ حضرت شیخ عمر یاغستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتا ہے، جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے نانا ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں طریقت کے اعتبار سے انہیں روحانی تسلسل خواجہ باقی باللہ کو حضرت خواجہ عبید اللہ کا حاصل ہوا، وہیں ساتھ ساتھ نسب کے اعتبار سے بھی یہ تعلق جڑا ہے۔ یعنی خواجہ عبید اللہ احرار کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ اویسی آپ اس وجہ سے بھی ہیں۔ جی بالکل، ہاں۔ اور پھر بعض مورخین نے انہیں نسباً جو ہے وہ سید لکھا ہے اور اپنی والدہ کی جانب سے انہیں سیادت کی جانب منتقل کیا۔ آپ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جب حالات کا تذکرہ ہے ایک جملہ اور تاکہ پھر بات آگے بڑھائیے کہ آپ کے والد گرامی عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ قاضی وقت بھی تھے؟ جی وہ جج تھے، نہ صرف وہ جج تھے بلکہ آپ کے خاندان کے تقریباً جو افراد ہیں وہ کسی نہ کسی عہدے پر وابستہ تھے، مناصب پر تھے، عہدوں پر تھے، اور ذہن یہی تھا کہ یہ بھی بڑے ہو کر کسی منصب پر فائز ہوں گے، کیونکہ ایک جینیٹیکلی جو ہے ایک چیز جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ لیگیسی تھی، اس کو ٹو کریں گے، ہاں وہ یہاں پھر اس کے بعد ان کی ذات سے وہ ٹوٹی ہے اور سرکار سے آپ جدا ہوئے ہیں۔ 8 برس کی مختصر سی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا، اور پھر اس کے بعد ایک ہستی کہ جن کی ابتدائی تعلیم و تربیت، ان کی تعلیم و تربیت میں جن کا بہت بڑا کردار ہے، جنہیں علامہ صادق سمرقندی حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ملا صادق کے نام سے، جی ملا صادق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ اصلاً وہ سمرقند کے ہیں، وہ اصلاً سمرقند کے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ کابل جو ہے سمرقند سے آپ نے اسفار فرمائے ہیں تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی طور پر اس تحصیل علم کے سبب سے ان کے ساتھ ساتھ مستقل سفر میں قائم رہے۔ پہلے کابل میں وہ موجود رہے ان کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ سفر کرتے رہے، اسفار کرتے رہے اور اپنے اس علم کے تسلسل کو آگے بڑھاتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ ابتدائی جملہ علوم جو ضروریات دین میں سے تھے اور شرعی جو علوم ہیں ان میں آپ نے کمال دسترس حاصل کی، خاص طور پر فقہ میں، حدیث میں اور تفسیر میں آپ کو کمال درجہ حاصل تھا،
اور اس ابتدائی تعلیم میں جہاں آپ کے والد بزرگوار کا بہت بڑا ہاتھ تھا، دوسرا بہت بڑا نام یہ حضرت مولانا صادق حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمرقندی کا نام ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ جب ساری ابتدائی تعلیم حاصل ہو گئی تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام شرعی علوم کے حصول کے بعد اب طریقت کے حصول کی جانب جب ہمارے اولیاء اور صالحین گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے، ٹھیک، اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد گویا کہ رستہ تبدیل ہوتے ہوئے طریقت کی جانب جاتا ہے۔ یقیناً اس بات کو ہم آگے اچھا، اس میں یہ بتائیے ذرا سلسلہ نقشبند کے حوالے سے تھوڑا سا کہ جیسے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمیں امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، پھر بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں، یعنی یہ لیگیسی جو ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے ماوراء النہار سے پھر اس کے بعد آپ تک منتقل ہوئی اور آپ کو ایک خاص مشن کے لیے تیار کیا گیا۔ تو سلسلہ نقشبند کے بارے میں بھی تھوڑا سا سلسلہ نقشبندیہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان، انڈیا، ترکی اور ماوراء النہر جو ہے یہاں پہ کثرت کے ساتھ مشائخ طریقت سلسلہ نقشبندیہ کے ماننے والے یہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم بانیان میں سے بات کرتے ہیں تو سلسلہ نقشبندیہ کو جو عروج حاصل ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات سے وہ متصل اور منسلک ہوا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کو خاندان نقشبندیہ، ہندوستان میں خاندان نقشبندیہ کا مرشد قرار دیا جاتا ہے، یعنی آپ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج و اشاعت میں کردار کرنے والے اولین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں جتنے بھی نقشبندی بستے ہیں ہندوستان کے افراد انہیں اپنا پیر، اپنا شیخ اور اپنا مرشد قرار دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں سلسلہ نقشبند کے آپ پائنیئر ہیں۔